بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو پوری دنیا میں معروف و مشہور ہے اور اسے آپ سب لوگ بخوبی جانتے ہیں، اور وہ فلموں کی دنیا کا ماہر ہے جس کا نام سلمان خان ہے۔ ابھی انہی دنوں اسے سعودی عرب سے بلاوا آیا کہ وہ وہاں آ کر ناچ گانا کرے، چنانچہ وہ وہاں گیا اور اس نے وہاں جا کر ناچ گانا کیا اور اس کا وہاں کے لوگوں نے بڑا پرجوش استقبال کیا، بہت ہی زبردست استقبال کیا۔ اسے اس بات کی بھی شرم نہ آئی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس شہر ہے، مقدس زمین ہے، کم از کم وہاں جانے سے تو وہ انکار کر دیتا اور یہ کہہ دیتا کہ بھائی یہ کام میرا ہے۔ وہ سعودی حکومت سے یہ کہہ دیتا کہ میں جو یہ کام کرتا ہوں میں یہیں ٹھیک ہوں، وہاں میں نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ جس طریقے سے دوسرے مسلمان وہاں جا کر حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اسی طریقے سے وہ میرے لیے بھی وہی ہے۔ میں وہاں آ کر یہ کام نہیں کر سکتا، اسے منع کرنا چاہیے تھا، حالانکہ وہ ایک مسلمان ہے۔ اس بات کو تو ذرا سوچو کہ اس نے کتنا بڑا غلط کام کیا، کتنا بڑا گناہ کیا۔ اگر وہ وہاں جانے سے منع کر دیتا تو ہو سکتا تھا کہ شاید اللہ رب العزت اس کی اس بات پر مغفرت کر دیتا، کیونکہ میرے پیارو، اللہ رب العزت تو اپنے بندوں کے لیے نجات کا کوئی بہانہ ڈھونڈتا ہے، مغفرت کا کوئی بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ کوئی ایسا کام کر دے جس کی وجہ سے میں اس کی مغفرت کر دوں۔ لیکن اس نے اتنا بڑا کام کیا، اتنا غلط کام کیا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اگر وہ منع کر دیتا تو اسے زبردستی تو نہیں کی جاتی کہ آپ آؤ، آپ ہی آؤ گے، آپ ہی یہ کرو گے۔ اگر آپ کسی سے آپ سے کوئی کام کی کہے، آپ اس سے منع کر دو تو کیا وہ آپ کے ساتھ زبردستی کرے گا؟ حالانکہ آپ تو بہت بڑے آدمی ہو، بہت پیسے والے ہو، تو آپ کو تو کوئی خطرہ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ کو منع کرنا چاہیے تھا کہ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سرزمین ہے، میں وہاں نہیں آ سکتا۔ بہت سے علماء کرام نے اس بارے میں بہت کچھ کہا، اور کہنا بھی چاہیے، کیونکہ وہ سعودی عرب مقدس زمین جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے دین کا کام کیا، اس بات کی تو لحاظ رکھ لیتا۔ میرے پیارو، اس دنیا بہت آگے جا چکی ہے، بے حیائی، بے شرمی، غلط کام انتہا سے پار ہو چکے ہیں، بہت زیادہ بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، زنا عام ہوتے جا رہے ہیں۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ جو مصیبتیں ہمارے اوپر آتی ہیں وہ ہمارے اعمالوں کا نتیجہ ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں جو چھوڑے ہوئے ہیں وہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت یہ کہا تھا کہ یا اللہ میری امت کو اچانک ہلاک مت فرمائیو، یہ دعا فرمائی تھی۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت ہے جو ابھی ہم صحیح سلامت بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ نہ جانے ہم کہاں کس طریقے سے بس اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت ہمیں ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے کہ اپنے گناہوں کی توبہ کر لو۔ اللہ تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس وجہ سے چھوڑے ہوئے ہیں۔ ارے میں سلمان خان سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اس ایسے پیسوں کا کیا کرے گا جو پیسے اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی لاج نہ رکھ سکا، جو پیسے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین سے کمائے ہوں اتنا غلط کام کر کے. استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسے چاہیے کہ وہ اپنے اس گناہ سے توبہ کرے، اپنے اس غلط کام سے جو اس نے کیا ہے توبہ کرے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے. یہ بھی ایک بہانہ ہے نا. اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کی مغفرت کے لیے بہانہ ڈھونڈتا ہے. یہ بھی ایک بہانہ ہوگا کہ بھائی اس نے کم از کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی لاج رکھی کہ وہاں اس نے غلط کام کیا، اب اس سے وہ توبہ کر رہا ہے. غلطی انسان سے ہو ہی جاتی ہے، غلطی انسان سے ہو ہی جاتی ہے. وہ وہاں جاتا، حج کرتا، عمرہ کرتا، طواف کرتا، تو ہمیں بھی خوشی ہوتی کہ بھائی ایک مسلمان تھا، وہاں گیا، اس نے اتنے اچھے سے اعمال وہاں جا کر کیے، لیکن گیا بھی تو اتنے غلط کام کے لیے. خود سوچنا چاہیے. بڑے افسوس کی بات ہے ایک مسلمان اور وہ ایسا کام کرے. تو غیر تو پھر ہم پر طعنہ دیں گے ہی، غیر تو ہم سے خوب صاف کہیں گے کہ تم ہمیں سکھا رہے ہو، پہلے خود تو اس پر عمل کرو کہ تم کہاں کہاں جا رہے ہو، یہ کیا کیا کر رہے ہو. اس لیے میں درخواست کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، وہ ہم سے بڑے ہیں اس لیے میں ان سے ادباً درخواست کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے اس غلط کام جو ان سے ہو گیا ہے اس کی وہ توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں. اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے. اگر وہ معافی مانگیں گے، اللہ سے توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ بھائی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.